شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اسلام ہاؤس کی طرف سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا جو فرض نمازیں ان کی چھوٹ گئی اور ان کو یاد بھی نہ ہو تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جو فرض نمازیں ہیں آپ کی جو چھوٹ گئے آپ کو یاد نہ ہو اس کے لیے اللہ سے آپ توبہ کریں، جو یاد ہو اس کو پڑھیں۔ حال میں کچھ ہے اتنی بھی نہیں کہ اب انسان نے 10 سال نمازیں نہیں پڑھا، 20 سال نہیں پڑھا اور اب یاد آ رہا، اتنے لمبے اس کے لیے تو کوئی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس میں ایک مسئلہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی کا کیا فرق ہے؟ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ جیسے کہ میں عصر بھول گیا، عصر میں سو رہا تھا، نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہے۔ جو نماز چھوڑ دی گئی، عصر کا وقت ہو رہا، چلو نا ابھی پڑھ لیں گے یار بعد میں دیکھیں گے، اور مغرب آ گئی تو عصر آٹومیٹیکلی ڈیڈ ہو گئی، وہ مر گئی، اس کی فوت ہو گئی اس کی، چونکہ آپ نے جان بوجھ کے فریضہ چھوڑا۔ تو جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ لہٰذا 20 سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز، 10 سال تک اب اتنے کثیر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گی۔ تو لہٰذا اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی، معافی مانگے، یہی حل ہے۔ اس کے لیے کوئی قضائے عمری نماز نہیں ہوتی۔ لوگوں نے ایک نیا نکالا، ٹھیک ہے، میں اس کو بولتا ہوں ہمارے اپنی زبان میں پدو بولتا ہوں۔ پدو سمجھتے نا؟ پدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رہتا ہے، وہ 2 بچے سمجھ کھیلتا ہے، ایک بچہ کمزور ہے تو جو طاقتور ہے دوسرے کیا بولتا تو ایک 2 پدو، مطلب تو 2 بار آؤٹ ہونا، ایک بار کھیلنا آؤٹ ہوا تو ایک اور چانس ملے گا، پدو۔ تو ہم نے ایک پدو لگا دیا، کیا ہے کہ قضائے عمری پڑھ لو بس۔ یہ کہو کہ اللہ فجر کی 2 رکعت قضائے عمری، اور باندھ لیا رکعت، مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری کور، پھر ظہر کی 2-4 رکعت قضائے عمری۔ اس کا فائدہ کیا اٹھا چلو معلوم آپ کو؟ بس ایک رات آتی 27 معراج بولتے ہیں جس کو، 27 جب کھڑے ہوتے اور ٹھگا ٹک 17 رکعت ٹھوک دیتے، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی، 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بس بولتے اور آپ کوئی نماز کی ضرورت نہیں، اگلے بار دیکھیں گے اگلے سال، یہ تو قضا عمری پڑھ لیا نا، تو پچھلا پورا کوریج ہو گیا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسلام کا بولنا، اس پہ عمل کرنا، آرام سے بولتے قضا عمری پڑھ لیں گے، پھر ایک ٹائم آئے گا اسلام جو غلبہ پائیں گا، دیکھا جائے گا۔ کیوں اتنی تکلیف اٹھانا؟ کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے؟ کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی نماز کے لیے؟ کیوں جدوجہد ہو رہی ہے ان کے لیے؟ جس زمین پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو آسان کام تھا نا، قضا عمری تو کتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے آسانی سے۔ تو یہ سب چور دروازے ہیں، راہ جو چھوٹ گئی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے یاد کر کے، جو چھوڑ دیے فوت ہو گئی، یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن 30 سال تک نہیں پڑھا، آج شعور آیا، تو اللہ سے سچی توبہ کرے، انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور کوشش کرے نفل نمازوں میں اضافہ کرے، چونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گی اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نوافل ہے کیا، وہ اس سے پور کر دو۔ لہٰذا نوافل کا زیادہ اہتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نوافل اس کو پور کر دیں، لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ پرانی نمازیں پوری پڑھیں۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں اب ہر بار کیا کرنا، بولے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، کیا بول کے پڑھنا؟ فجر کی پہلی چھٹی ہوئی، ظہر کی پہلی چھٹی ہوئی، ہاں تو مطلب ہر بار اب مغرب فجر کی 2 فرض نہیں 4 فرض پڑھنا اس نے، ظہر کی 4 نہیں 8 فرض پڑھنا اس نے، ہے نا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ طریقہ کہاں سے لایا گیا ہے نا؟ ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے کہ مہینہ بھر نماز مت پڑھو اور اگلے مہینے ڈبل پڑھ کے کور کر دو اس کو۔ ایسا نہیں میرے بھائی، نماز کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھنا ہے، مجبوری ہر غلط بات ہے، جو چھوٹ جائے اس کو کور ہو سکتی ہے، چھوڑ دی جائے تو نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں آخرت میں نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔